جو انسان کے ہیں، کیونکہ جب جانور کو کاٹا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے تو اس پر بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانوروں کا مقصد ہی انسان کی خدمت ہے، اور اس کے بعد سب سے ٹاپ کے جو حقوق ہے وہ انسان کے ہیں۔ کہ انسان کے حقوق تو اتنے عالی ہیں کہ کسی کو اس کا دل دکھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ حق ہے مسلمان کا کہ جب وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے تو چہرے کے اوپر بشاشت اور رونق کے ساتھ اسے ملے۔ یعنی انسان کے حقوق اتنے اونچے ہیں کہ جب کوئی ملنے آ رہا ہے تو چہرہ مرجھا کے نہ ملو، خوشی سے ملو، بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا سمٹو تاکہ آنے والا کہے کہ یہ میرے اعزاز میں تھوڑی جگہ خالی کر رہے ہیں۔ تو انسانوں کے حقوق سب سے اونچے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے یہ حساس بھی بہت ہے، بلکہ حساس تو جانور بھی بہت ہے۔ حیوانات کے اوپر اگر آپ ریسرچ کریں، کیونکہ حیوان سے اگلا سٹیپ لیا ہے تو انسان بنے۔ حیوانات جنہیں ہم جانور کہتے ہیں اپنی زبان میں، آپ ان کے حقوق کو اگر پڑھیں تو آپ کی عقل حیران رہ جائے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک جانور ہے جسے ہم اپنی زبان میں کتا کہتے ہیں، عربی میں اسے کلبن کہتے ہیں، کلب، قرآن میں بھی کتے کا ذکر ہے۔ اب جو صفت کتے کی ہے وہ دیکھ لیں، شیر کی دیکھ لیں، شاہین کی دیکھ لیں، عقاب کی دیکھ لیں، گدھ کی دیکھ لیں، سانپ کی دیکھ لیں، چھپکلی کی دیکھ لیں، ان سب کے مزاجوں میں، طبیعتوں میں اتنا تفاوت ہے کہ عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے کہ کس کا کیا مزاج، کس کی کیا طبیعت، کس کی کیا فطرت یہ اللہ نے بنائی ہے۔ تو اسی لیے قرآن میں کہا ہے کہ اہل ایمان جو بعض ہیں وہ عبادت اس درجے میں کرتے ہیں کہ وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں اور اللہ کی نشانیوں میں، اور لیل و نہار کی گردش میں غور کرتے رہتے ہیں۔ یہ عبادت اعلیٰ درجے کی ہے۔ ایک تو عبادت ہے نا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا۔ ایک عبادت ہے اللہ کی تخلیق میں غور کرنا، لیل و نہار کی گردش میں غور کرنا، اور یہ کہنا کہ ایک ذات کتنی پاک ہے کہ جس نے یہ سارا نظام ایک ترتیب کے ساتھ بنا دیا۔ چیونٹیوں تک کی فطرت ہے۔ حیات الحیوان میں آپ پڑھیں، چیونٹیوں کے اندر نظم ہے، ضبط ہے، کتار لگاتی ہیں، ذخیرہ کرتی ہیں، آنے سے پہلے ذخیرہ کرتی ہیں۔ چیونٹیوں تک کی اللہ تعالیٰ نے فطرت اور طبیعت بنائی ہے، جو جب سے کائنات بنی ہے آج تک وہی فطرت اور طبیعت چیونٹیوں کی چلی آ رہی ہے۔ حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ اونٹ کے اندر کینہ ہوتا ہے، یہ کسی سے قیدہ رکھ لے تو 50 سال بعد بھی اس کو نہیں چھوڑتا۔ دنیا جائے بات سے بھری پڑی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک اونٹ تھا، اونٹ کے اندر کہتے ہیں کینہ بھی بہت ہے اور اس کے اندر حیا کا مادہ بھی بہت ہے۔ کسی شخص نے، عربوں کے اندر اونٹ پالنے کا بڑا رواج تھا، اس نے کسی اونٹ کے اوپر پٹی باندھ کے آنکھوں پر اس کی ماں کے ساتھ اس کی جفتی کروا دی۔ تو اونٹ کو پتہ چل گیا جب پٹی کھولی آنکھوں سے، 10 سال بعد جس شخص نے یہ کام کروایا تھا اونٹ نے اس کی گردن چبا لی۔ کائنات کے اسرار ہیں، فطرت کے اسرار اور رموز ہیں کہ اس نے کس کی کیا فطرت بنا دی۔ کتے کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس کی فطرت ایسی ہے کہ جب یہ کسی وجیہ آدمی کو دیکھتا ہے نا، باروب شخصیت، باوقار شخصیت، یہ اس پہ نہیں بھونکتا۔ یہ جب کوئی مفلس اور غریب الحال دیکھتا ہے نا، یہ اس پہ بھونکتا ہے۔ حیات الحیوان میں لکھا ہے۔ پھر میں نے عملی طور پہ مشاہدہ بھی اس کا دیکھ لیا۔ اللہ نے اس کی فطرت بنائی ہے کہ ہمیشہ مفلس اور غریب کو دیکھ کے اس کے اوپر پیچھے بھونکے گا، بادشاہ درجے کے آدمی پہ نہیں اس کے پیچھے نہیں بھاگے گا۔ شیر کے اندر فطرت یہ ہے کہ ہمیشہ غیرت اتنی ہے شیر کے اندر کہ صرف اپنا شکار کھائے گا، کسی اور کا شکار کیا ہوا نہیں کھائے گا۔ شیر کے اندر غیرت اتنی ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں جنگل کا بادشاہ کے اندر غیرت اتنی ہے۔ اور اقبال کا شاہین
اس کے اندر بھی یہ فطرت ہے کہ وہ صرف اپنا شکار کیا ہوا کھائے گا، زندہ کھائے گا، کسی اور کا شکار کیا ہوا نہیں کھائے گا، اور مردار بھی نہیں کھائے گا۔ اور گدھ کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ ہمیشہ اتنی بے غیرت، ان کے لفظ بے غیرت تو اچھا نہیں لگتا، یعنی کہ اس کی غیرت اتنی کم ہے کہ وہ ہمیشہ مردار ہی کھائے گا۔ تو یہ ساری فطرتیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اور تمہیں کہا کہ غور کرو، اس کے اندر غور و فکر کرو، اور یہ کہو کہ ہاں ایک ذات ہے جس نے یہ سارا نظام بڑے اندازے اور بڑی ترتیب کے ساتھ بنایا۔ اچھا، بات الجھ نہ جائے، ہمارے ہاں اگر آپ اس پہ غور کرنا شروع کر دیں گے نا کہ اسرار کائنات کیا ہیں، کس کی فطرت کیا ہے، کس کا مزاج کیا ہے، میں تو یہاں تک بات کرتا ہوں جتنی جماعتیں، جتنے مسلک، جتنے فرقے، جتنے مذہب ہیں، سب کی ایک فطرت ہے۔ میں اپنے استاد صاحب کی بات کرتا ہوں، انہوں نے 10 جلدوں میں کتاب لکھی ہے۔ کتنی جلدوں میں؟ 10 جلدوں میں۔ کہنا آسان ہے کہ کس مذہب کی کیا فطرت ہے، کس مسلک اور کس فرقے کا کیا مزاج ہے، اور انسان کون سا مذہب، کون سی جماعت اپنے کس مزاج کی وجہ سے اڈاپٹ کرتا ہے۔ 10 جلدوں میں کتاب ہے، مگر کیونکہ وہ اتنا پھیلاؤ ہے اس کام کے اندر کہ اس کو سمیٹنا مشکل ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی صفات ہے کہ وہی جانتا ہے اس نے کس کو کیا بنایا۔ دنیا کو کیونکہ ضابطے سے چلانا ہے اللہ نے، اس لیے علماء ضابطہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی ضابطہ سن لو۔ ضابطہ یہ ہے، ایک دکاندار کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ اپنے ملازم کو کسی غلطی کے اوپر ڈانٹ رہا تھا کہ یہ کوتاہیاں کرتا ہے۔ تو وہیں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے بڑی عجیب بات کہی، کہتا حضرت بات یہ ہے اللہ نے یہ جو غلطیاں کرتا ہے نا، کوتاہیاں کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے ایک مقام بنایا ہے، یہ یہیں فٹ ہوتا ہے۔ ہر شخص کے لیے اللہ نے ایک مقام بنایا ہے، وہ وہیں فٹ ہوگا، اس کو اسے ہٹا دیں گے تو وہ پوسٹ خالی ہو جائے گی۔ ہر بندے کے اندر قابلیت بادشاہ کے درجے کی ہو جائے گی نا تو وزیر کوئی نہیں بنے گا، سارے وزیر جیسے ہو جائیں گے تو پھر ملازم کوئی نہیں بنے گا، خان سامہ کوئی نہیں بنے گا۔ ہر بندے کے لیے اللہ نے ایک پوسٹ مقرر کی ہے، اور اس کی ذہنی اپروچ بھی اتنی ہی بنائی ہے، اس سے نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، ورنہ وہ پوسٹ خالی ہو جائے گی۔ اسے کہتے ہیں اسرار کائنات، کہ کائنات کے اندر اللہ نے کیا چیزیں مخفی طور پہ چھپا دی ہیں۔ بات کو اور تھوڑا آج مشکل بات ہی سن لیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی، وہ اور ہے۔ ایک ہے اس کی چاہت، وہ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی یہ ہے کہ سارے مومن بن جائیں، سارے متقی ہو جائیں، سارے پرہیزگار ہو جائیں، یہ اس میں اس کی خوشنودی ہے۔ مگر اس کی چاہت کچھ اور ہے۔ اس کی چاہت یہ ہے کہ کافر بھی رہے، مسلمان بھی رہے، ظالم بھی رہے، منصف بھی رہے، ہر فرقہ دنیا میں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ظالم آئے گا نا تو اس کے قہر کا بھی، اس کا قہر بھی کہیں نازل ہونا ہے، قہر بھی اس کی صفت ہے۔ منصف آئے گا تو اس کا عدل بھی کہیں نافذ ہونا ہے، یہ بھی اس کی صفت ہے۔ اللہ کی رضا یہ ہے کہ سارے مسلمان ہو جائیں، مگر اس کی چاہت یہ ہے کہ سارے مسلمان نہیں ہوں گے، کافر بھی رہیں گے۔ دیکھیں نا، ایک چور ہے، اللہ تعالیٰ کو چوری کرنا پسند نہیں ہے، اللہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ کوئی چوری کرے، مگر اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ چور بھی رہے معاشرے میں۔ کیوں؟ چور رہے گا تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا روزگار اس چور کی وجہ سے وابستہ ہو جائے گا۔ چھوٹی سی مثال ہے نا، چور ہے تو تالے بنانے والے کا روزگار لگا ہوا ہے، چوکیدار کا روزگار لگا ہوا ہے، کیمرے والے کا روزگار لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے نا۔ اس چور کی وجہ سے دروازے بنانے والے کا روزگار لگا ہوا ہے۔ ایک چور کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے، تھانے والوں کا روزگار لگا ہوا ہے۔ اللہ کی رضا یہ ہے، اللہ کی رضا یہ ہے کہ چوری نہ کرو، مگر اس کی چاہت یہ ہے کہ معاشرے میں چور بھی رہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل ہو رہی ہے بات؟
مگر میں کسی وجہ سے ٹاپک چلایا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک اس کی رضا ہے, ایک اس کی چاہت ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا جس کو چاہوں لڑکے دے دوں, جس کو چاہوں لڑکیاں دے دوں, جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں, جس کو چاہوں. حالانکہ انصاف کا ظاہری طور پہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ لڑکے بھی ملے لڑکیاں بھی ملے اور کوئی بھی محروم نہ رہے. مگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری چاہت ہے, میری چاہت, میری مرضی, میں بادشاہ ہوں. جس کو چاہوں لڑکے ہی دیتا رہوں, جس کو چاہوں لڑکیاں ہی دیتا رہوں, کسی کو چاہوں میں بانج بنا دوں. یہ اس کی چاہت ہے. چاہت اور ہے, رضا اور ہے. علماء جب بات کرتے ہیں نا کہ فلاں فرقہ کافر ہے, فلاں فرقہ فلاں ہے, فلاں فلاں ہے, تو لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب اتحاد کی بات کریں, اتحاد بین المسلمین کی بات کیا کریں, کسی فرقے کو غلط نہ کہا کریں. ان بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ فلسفہ کائنات ہے کیا. شیعہ بھی رہیں گے, قادیانی بھی رہیں گے, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث سارے رہیں گے. ان میں سے کوئی ایک فرقہ ایسا ہے جو اللہ کی رضا پانے والا ہے, وہ بھی ہم نے بتانا ہے. مگر اللہ کی چاہت یہ ہے کہ فرقے سارے ہی رہیں گے. اور ہم نے ضابطہ بھی بیان کرنا ہے کہ ضابطہ یہ ہے کہ فرقہ ایک ٹھیک ہے, سارے ہی ٹھیک نہیں ہو سکتے. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا, اب میں بات کو سمیٹتا ہوں. میں نے ایک وعدہ کیا تھا رمضان میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت کے اوپر بیان کروں گا. تو میں نے جب ان کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا تو اتنے معاملات, اسرار کائنات کے جو مخفی راز ہیں وہ اتنے پھیل گئے کہ سمیٹنا مشکل ہو گیا. تو بات سمجھ میں ہی آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں حضرت علی کو ایک ایسا علم ملا, کائنات کے اندر مخفی راز کچھ ایسے ملے کہ بعض صحابہ کہا کرتے تھے کہ یہ علم اگر ہم بیان کرنا شروع کر دیں ہماری گردن اتار دی جائے. وہ علم کیا ہے؟ کائنات کے اسرار اور چھپی ہوئی حکمت اور پوشیدہ چیزوں کو اندر غور و فکر کرنا. یہ الگ بات ہے کہ یہ ضابطے سمجھ میں نہیں آ سکتے, مگر یہ وہ علم ہے جو حضرت علی کے اوپر اترا ہے. حضرت علی کا دور اگر آپ دیکھیں تو حضرت عمر کے مشیر اعلیٰ حضرت علی تھے. اب مسائل کیسے آ رہے ہیں؟ پیچیدہ ترین مسائل. کون سے؟ طلاق کے مسائل آ گئے, وراثت کے جھگڑے آ گئے, حد زنا جاری ہونی ہے یا نہیں ہونی اس کے مسئلے آ گئے, گواہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے وہ مسئلے آ گئے, لین دین کے مسائل آ گئے, لین دین کے خاندانی جھگڑے آ گئے. اب ان سب جھگڑوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنی نور بصیرت اور فہم ایمانی کی بنیاد پہ حل کر رہے ہیں. عبادت کرنے کے اپنے اپنے رنگ ہے نا. ایک بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں. ایک بندہ نماز کی کثرت کرتا ہے, ایک روزے کی کثرت کرتا ہے, ایک حج کرتا ہے, ایک عمرہ کرتا ہے. اور حضرت علی کی شان یہ ہے, ان کا مقام یہ ہے کہ وہ کائنات کے اندر مخفی جو علوم ہیں ان کے ذریعے ان عہد قضا, اس جسٹس کی سیٹ پر بیٹھ کر لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں. یہ حضرت علی کی شان ہے. حضرت علی کا نام لینا بہت آسان ہے, علی دا ملنگ کہنا بڑا آسان ہے, مگر حضرت علی کے علوم, حضرت علی کا وہ عہد قضا کہ جو وہ جسٹس کی سیٹ پہ بیٹھ کے لوگوں کے جھگڑے حل کرا رہے تھے, یہ فہم اور نور لینا بڑا مشکل کام ہے. اب جھگڑے آ رہے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک. اکثر ایسا ہوتا ہے نا, دو بندے جھگڑا لے کے آ گئے, اس کے پاس بھی دلائل ہیں, اس کے پاس بھی دلائل ہیں, وہ اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہے, یہ اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہے, مگر کہیں نہ کہیں ایک ہی ٹھیک ہوگا نا بھئی, یا رات ہوگی یا دن ہوگی, ایک ہی بات ہوگی نا. اب دونوں میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس کا نفس سرکشی کر رہا ہے دوسرے کے مال کے اوپر. اب اپنی فہم اور ایمانی بصیرت سے اس کا حل نکالنا یہ حضرت علی کی شان ہے. مدارس کے اندر چلے جائیں, دارالفتاء ہیں, وراثت کے جھگڑے آ رہے ہیں, طلاق کے مسائل آ رہے ہیں. ایک بات سن لیں غور سے, طلاق دینے, خدا نہ خواستہ اگر طلاق دینے کی نوبت آ رہی ہے, پہلے علماء سے پوچھیں. طلاق دینے کے بھی 3 طریقے لکھے ہیں.
اگر خدا نہ خواستہ دینی پڑ جائے وہ جیب پھر طلاق دیں، ورنہ بعد میں لوگ زنا تک کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا صاحب، میرے کلاس فیلو ہیں، مسجد کے امام خطیب ہے، طلاق دینے کی نوبت آ گئی۔ اپنے ہمارے استاد تھے بڑے، ہم نے کہا ان کے بعد چلتے ہیں۔ انہوں نے طلاق دلوائی، اس انداز سے طلاق دلوائی کہ 2 سال بعد لڑکی کو خود احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے اپنے پہلے شوہر کے بعد واپس جانا چاہیے۔ تو اس نے طلاق اس انداز سے دی تھی کہ 2 سال بعد لڑکی باعزت طریقے سے پہلے شوہر کے بعد واپس آ گئی۔ کیوں؟ اس نے طلاق علماء سے پوچھ کے دی تھی۔ آپ مسائل پوچھتے نہیں ہیں، طلاق دینے کے بعد آ کے پوچھتے ہیں۔ مولانا صاحب، ہمارے ایک دوست کا واقعہ ہے، وہ دوست کا واقعہ نہیں ہوتا، ان کا اپنا واقعہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے دوست کا واقعہ ہے، اس نے جذبات میں آ کے ایسے طلاق دے دی ہے، اب آپ کوئی رستہ نکالیں۔ بھائی اب رستہ نکل نہیں سکتا، ہم کہاں سے نکالیں؟ طلاق دینے سے پہلے خدا نہ خواستہ اگر ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، علماء سے آگے پوچھیں کہ میں طلاق دینا چاہ رہا ہوں، اور خود قرآن میں ہے اگر نہیں مصالحت ہوتی تو آپ جدائی کر لیں، مگر اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس میں آپشن باقی رہ جائے۔ اگر آپ بعض دفعہ انسان طلاق دے رہا ہوتا ہے عورت کا دماغ درست کرنے کے لیے، تو اس میں ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق طلاق دیں تاکہ جب عورت کا دماغ درست ہو اور وہ واپس آنا چاہے تو اس کے لیے رستہ باقی رہے۔ وراثت کے مسائل آگے، اکثر لوگ وراثت کے مسائل سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ بیان تسلسل ہے حضرت علی کی سیرت کے اوپر، اسی کا تسلسل بیان کر رہا ہوں۔ کسی اولاد کو آنکھ کرنا جائز نہیں ہے۔ لوگ جذبات میں آگے اولاد کو آنکھ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جس نے اپنے کسی وارث کو، اپنی اولاد کو جائیداد میں سے آنکھ کیا، جائیداد سے الگ کیا، اللہ اسے جنت میں سے آنکھ کر دیں گے۔ حدیث ہے۔ کسی بھی اولاد کو، اب ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ یہ میرا بڑا فرما بردار ہے، اس نے میری بڑی خدمت کی ہے، لو جی اس کو میں زیادہ دے دوں۔ یاد رکھیں، وارث کے لیے وصیت ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کے 4 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ سارے آپ کے وارث ہیں، کسی ایک کے لیے خاص طور پر وصیت آپ کر ہی نہیں سکتے، شریعت آپ کو اجازت ہی نہیں دیتی۔ اگر آپ، یہ فتاوی قاضی خان میں مسئلہ لکھا ہوا ہے، اگر کسی نے اپنے کسی ایک بیٹے کو زیادہ وراثت دے دی، عدالت اس کو منسوخ کرنے کا حق رکھتی ہے۔ آج کی عدالت اس مسئلے کو مانے یا نہ مانے، شرعی عدالت میں اگر ماں باپ کسی ایک کے لیے بطور خاص وصیت کر دیں، عدالت، شرعی عدالت اس کو منسوخ کر سکتی ہے، اس کو اختیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ آپ جو مال دے کے جا رہے ہیں یہ آپ کا نہیں ہے، آپ کے مرتے ہی وہ مال اب آپ کے وارثوں کا ہو گیا، آپ کو اختیار نہیں ہے کسی کو کم زیادہ دینے کا۔ اور بعض لوگ جوش میں آ کے وارثوں کا محروم کر کے کسی تیسرے کو دے جاتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، ہاں صرف مال کے تیسرے حصے میں سے دے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس 3000 روپے ہے نا، 3000 روپے، آپ صرف اس میں 1000 روپے، اتنی اجازت ہے کہ 1000 کسی تھرڈ پرسن کو دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ وہ آپ کی اولاد ہے، وہ آپ کے بطن سے پیدا ہوا ہے، یہ مال اس کو اس وجہ سے مل رہا ہے۔ دیکھیں نا، ایک بیٹا آپ کا نافرمان ہے، ایک بیٹا خدمت گزار ہے، مگر پیدا ہونے میں تو دونوں برابر ہے نا، اس اعتبار سے کہ وہ نطفہ تو آپ کا ہی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسان کر بیٹھتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ وراثت سے محروم کرنا جنت سے محرومی کا باعث ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سن لیں۔ ایک صحابی آئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ایک بیٹے کو فلاں باندی دی ہے، ہدیے کے طور پہ دی ہے، تو آپ نے فرمایا کیا باقی اولاد کو بھی اسی طرح کا غلام اور باندی دی ہے؟
انہوں نے کہا نہیں، فرمایا پھر مجھے اس ظلم کے اوپر گواہ مت بناؤ۔ یہ بات یاد رکھیں، وارثوں کو جس نے محروم کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت سے محروم ہو گیا۔ آپ وصیت میں حتیٰ کہ مرض الوفات میں لوگ آگے بیٹھ گئے آپ کے گھر، کھانا کھا رہے ہیں، ان کا کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ ایک مرض ہوتا ہے جسے مرض الوفات کہتے ہیں، کہ جس میں آثار سے پتہ چل جاتا ہے کہ بس اب اس میں بچنے کا امکان نہیں ہے، اب موت ہی واقع ہوگی۔ کسی رشتہ دار کے لیے جائز نہیں ہے کہ مرض الوفات میں اس کے گھر آگے بیٹھ جائے اور کھانے کھائے۔ کیوں؟ کیونکہ اب یہ مال اس کے وارثوں کا ہونے والا ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد مرنے والے کے مال سے جو کل خانی کی جاتی ہے، جو دیگیں بنائی جاتی ہیں، وہ کسی کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ مال وارثوں کا ہے، اب وہ کھانا جائز نہیں ہے آپ کے لیے، مولوی صاحب کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ میں ایک جگہ تھا تو مجھے 40 دن تک وہ روٹی دیتے رہے۔ ان کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ 40 دن تک انہوں نے کہا جی قاری صاحب ہم آپ کو روٹی دیں گے۔ اور میں نے عقل مندی یہ کہ ان سے پوچھا نہیں ہے کس کے مال کی ہے، اگر میں پوچھ لیتا اور وہ اس والدہ کے مال کی ہوتی تو وہ میرے لیے جائز نہ ہوتا، اسے میں کہا چپ کر کے بس روٹی لیتے رہو۔ مگر یہ بات یاد رکھیں، مرنے والے کے مال سے دیگیں بنانا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ مرنے والے کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ مرض الوفات میں اپنا مال کسی کو دے جائے یا لوگوں کو کہے آؤ میں دیگیں کھلاؤں۔ کیوں؟ ہاں صرف تیسرے حصے سے۔ کیوں؟ اب وہ مال وارثوں کا ہونے والا ہے، اب وہ مال آپ کا نہیں ہے۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو حضرت علی کے علوم کا فیضان ہے، ان کو سمجھیں۔ حضرت علی سے جو مسائل منقول ہیں نا، آج دینی مدارس میں سارے پڑھائے جاتے ہیں، وہاں جا کے علماء کے پاس بیٹھیں۔ اگر خدا نہ خواستہ طلاق دینے کی نوبت آ رہی ہے، پہلے علماء سے پوچھیں طلاق کیسے دینی ہے۔ اور اگر آپ نے وصیت تو ہوتی نہیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ مال وارثوں کا ہے، بہتر ہے وصیت کریں ہی نہ، اگر کرنی ہے تو تیسرا حصہ بس 3000 میں سے ایک، بہتر تو یہ ہے، ہاں مستحب ہے وہ 1000 کسی غریب رشتہ دار کو دے دیں، یہ بہتر ہے، قرآن بھی کہتا ہے کوئی یتیم ہے اس کو دے دیں، مگر صرف تیسرا حصہ، اس سے زیادہ آپ نہیں دے سکتے، یہ آپ کے وارثوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔